السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 30 ہے، آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 انشاءاللہ ان کا ترجمہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کی آیات کے اندر وہی ماقبل سے جو واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پر ان کے اوپر جو انعامات اور احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو تفصیلی طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اپنی بستی والوں سے کہو، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک بستی کا اللہ نے بتایا تھا بیت المقدس کا، اس میں مختلف روایات ہیں، مفسرین کی رائے ہے، بعض نے کہا ہے کہ فلسطین کا اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بعض کی رائے یہ ہے کہ اریحہ نامی بستی تھی اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو مفسرین کی اس میں مختلف آراء ہیں۔ تو ایک بستی میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں پہ جو قوم آباد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، ان کے ساتھ آپ لڑ کر جہاد کر کے آپ اس علاقے کو فتح کرو اور وہاں پر آپ رہو، کھاؤ پیو اور اپنی زندگی گزارو وہاں پر۔ تو جو ماقبل میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر بند کر دیا تھا۔ وادی طے کے اندر ایک صحرا کے اندر اللہ نے ان کو نظر بند کر دیا تھا، اس صحرا سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر احسان کیا تھا، بادل بھیجے تھے اللہ نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا تھا کہ کھانے کے لیے وہاں پہ اشیاء موجود نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کھانے کے لیے ان کے لیے نازل کیا۔ تو جب یہ جو فرعون کے دور کے لوگ تھے جنہوں نے فرعون کی غلامی کی تھی بنی اسرائیلیوں نے، چونکہ وہ ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے، تو اس دور میں وہ آزاد نہیں ہوا، وہ اس بستی میں داخل نہیں ہوئے۔ تقریباً 40 سال بعض روایت میں آتا ہے، بعض میں 70 سال آتا ہے کہ وہ وادی طے کے اندر رکے رہے، محصور رہے، نظر بند رہے۔ جب نئی نسل آئی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اسحاق علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور تقریباً بنی اسرائیلی جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے جو فرعون کے دور کے تھے۔ نئی جو نسل آئی تھی، اب جو نئی نسل جب آئی تو وہ فرعون کی غلامیت سے آزاد ہو چکے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے کیسا غلامی کا وقت گزارا، تو ان کی ایک نئی سوچ تھی، اچھی سوچ تھی، تو انہوں نے اس بات کے اوپر آمادہ ہوا۔ اور اس وقت جو نبی تھے وہ یوشع تھے، حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے۔ تو یوشع علیہ السلام کی قیادت کے اندر یہ لوگ یہ بستی میں داخل ہوتے ہیں، ان سے لڑ کے اور اس بستی کو آزاد کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو فتح نصیب کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دو چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ جب آپ بستی میں داخل ہوں گے تو بستی میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے تکبر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے عاجزی، انکساری، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ سجدے سے مراد جھک کر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی شکر کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تکبر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے داخل ہوں، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ دیا۔ دوسرا اللہ نے حکم یہ دیا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا آپ نے، ٹھیک ہے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ قولوا حطۃ نغفر لکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ حطہ کہتے ہیں، لفظ حطہ کا لفظ آیا ہے، حطہ کہتے ہیں کہ گرا دینے کے معنی میں آتا ہے، ختم کر دینا، ضائع کر دینے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو حطہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، ختم کر دے، زائل کر دے۔ تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ قولوا حطہ، اللہ نے کہا تھا کہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، زائل کر دے، ختم کر دے، مٹا دے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو فتح ہوئی اس علاقے کے اوپر، تو یہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے اللہ کے پہلے حکم کو تبدیل کیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ عاجزی کے ساتھ اور سجدہ شکر کرتے ہوئے آپ نے داخل ہونا ہے، تکبر سے داخل نہ ہونا۔ اب انہوں نے پہلے حکم کو پامال کیا اللہ کے کہ یہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ داخل ہوئے، سجدہ وغیرہ یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا حطہ، کہ آپ نے گناہوں کے اوپر استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے حطہ کے لفظ کو حنطہ کے ساتھ چینج کر دیا۔ حنطہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے گندم کو۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تو تکبر کے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ حنطہ طلب کرتے ہوئے، یعنی کہ ہاں بھائی ہمیں کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، یہاں پہ ہمیں گندم چاہیے۔ حنطہ گندم کو کہا جاتا ہے، غلے کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کے حکم تھے ان دونوں کو انہوں نے چینج کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے اوپر ایک عذاب آیا۔ اب عذاب کیا آیا؟ عذاب یہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے اس عذاب کے اندر 70,000 لوگ مرے، اور ایک دن کے اندر 24,000 بندہ مرا ہے۔ عذاب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان پر ایک بیماری نازل ہوئی، طاعون کی ایک بیماری نازل ہوئی۔ طاعون کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ بغل کے نیچے ایک پھوڑا نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو
ان کے اوپر اللہ نے یہ بیماری نازل کی اور 70,000 بندے اس بیماری کے اندر کیا ہوئے مرے، جنہوں نے یہ کام کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں کے اوپر کہ وہ استغفار کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے اور دوسرا تکبر کے ساتھ داخل ہوئے تھے. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کر کے مار دیا. یہ مکمل واقعہ تھا. ترجمہ کر لیتے ہیں اور زیادہ واضح ہو جائے گا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تمہارا دل چاہے، رَغَدًا با فراغت یعنی کھل کر آرام سکون کے ساتھ آپ وہاں پہ کھاؤ، فراغت کے ساتھ، ٹھیک ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ اللہ فرماتے ہیں اور داخل ہو جاؤ. الباب کہتے ہیں دروازے کو. جب وادی کے دروازے میں یا قریہ جو بستی ہے اس کے دروازے میں جب داخل ہو، سجدہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، شکر کا سجدہ کرتے ہوئے آپ داخل ہو. وقولوا حطۃ اللہ فرما رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو. حطہ کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو زائل فرما. اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری کیا کر دیں گے، خطاؤں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین اللہ فرماتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں اور زیادہ عطا کرنے والے ہیں، اور زیادہ ہم ان کو دیں گے. ٹھیک ہے. فبدل الذین ظلموا اب اللہ ان کی نافرمانی بتا رہے ہیں کہ بدل یبدل تبدیل کا معنی آتا ہے، تبدیل کرنے کے معنی میں آتا ہے. فبدل اللہ نے کہا کہ پھر انہوں نے بدل ڈالا، تبدیل کر ڈالا. کنہوں نے؟ الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدل دیا. کیا بدلا؟ قولا اس قول کو بدل دیا. کس قول کے؟ جو اللہ نے ان کو کہا تھا نا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا اور سجدہ کرتے ہوئے، اس قول کو انہوں نے کیا بدل دیا؟ حتہ کو حنتہ کے ساتھ بدل دیا. غیر الذی قیل لہم جو لفظ ان سے نہیں کہا گیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے بدل دیا. اللہ نے حتہ کا لفظ کہا تھا کہنا، انہوں نے حنتہ کہہ دیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس قول کو. کس قول کے ساتھ بدلا؟ اس قول کے ساتھ بدلا جو ان کو نہیں کہا گیا تھا. غیر الذی قیل لہم جو ان کو نہیں کہا گیا تھا اس قول کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا؟ اس قول کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا اللہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی جنہوں نے اس قول کو چینج کیا تھا ان کے اوپر ہم نے نازل کیا. رجزن رجز کہتے ہیں عذاب کو، رجزم من السماء آسمان سے ہم نے ایک عذاب نازل کیا ان پر، بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا. تو یہ 2 آیات کا ترجمہ تھا اور یہ اس کی تفسیر تھی، تشریح تھی. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.